वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 24 दिसंबर 2024। 21 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट से 25 सिविलियंस को सजाएं सुनाई गईं और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले की रोशनी में किया गया। लेकिन मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन को सजाएं सुनाने के खिलाफ अब आलमी आवाज़ें उठने लगी हैं। 3 रिएक्शंस अब तक आ चुके हैं और उन 3 रिएक्शन से कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जिसने अभी मज़ीद 60 अफराद को सजाएं सुनानी है, उनके लिए कुछ घबराने का वक्त है। और उसके अलावा ये भी कि क्या पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर ये तशवीश का बायस हो सकता है कि जिस किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं या नहीं, इससे मुतालिक तफसीलात मैं और वसीम मलिक FCR के इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वसीम, 3 दिन गुजरे सजाएं सुनाने के बाद और इन 3 दिनों में 3 बड़े रिएक्शंस आए। इन बड़े रिएक्शंस पे कहीं ना कहीं उन हुकूमतों के बीच का भी तनाव हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ज़्यादा घबराने की बात यह है कि हमारा मुल्क जो ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल है, बहुत सारे मामलात में, बहुत सारी चीज़ों में पिस रहा है, मौशी मामलात भी हैं, समाजी मामलात भी हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर पहले सिर्फ ख़तों किताबत थी, तो अब बयानात आने शुरू हो गए। तो क्या वाकई ही ये कुछ घबराने का वक्त है और रिएक्शंस क्या हैं? देखिए, जहाँ एक तरफ इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये मुश्किलात पैदा कर सकता है, बल्कि पैदा कर रहा है, वहीं सवाल ये है कि क्या अभी भी कोई होश के नाखून नहीं लिए जाएंगे? क्या अभी भी एक सियासी जमात और उसके जो सरबराह हैं उनको फिक्स करने के लिए आप मुल्क को इस कदर अंधेरों में, इस कदर पस्ती में धकेल देंगे? क्या पाकिस्तान इसके नताइज भुगतने को तैयार है? क्योंकि आप ज़रा छोड़ दीजिए बाकी सारी चीज़ें, हमने तो, आपने भी कहा कि तशवीश पाई गई है, 3 आवाज़ें उठी हैं, लेकिन उनमें से जो पहले दिन आवाज़ आई है वो सीधी सीधी धमकी दी गई है आपको। वो जो यूरोपीय यूनियन है उसकी जानिब से दी गई है। एक मरतबा फिर याद दहानी के लिए मैं वो पढ़ देता हूँ। यूरोपीय यूनियन ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा था कि फ़ौजी अदालतों के इन फैसलों को पाकिस्तान के उन वादों की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा जा रहा है जो बैनुल-अक़वामी अहद बराए शहरी और सियासी हकूक़ यानी कि ICCPR के तहत किए गए थे। हमने गुज़श्ता रोज़ फ़ौजी अदालतों के मामले पर इसे बड़ा तफसील से बयान भी किया था। यूरोपीय यूनियन ने मज़ीद कहा कि ICCPR की शिक 14 के मुताबिक हर शख्स को एक ऐसी अदालत जो कि अवामी और मुनसिफाना हो, उसमें ट्रायल का हक़ हासिल है, जो आज़ाद, गैर जानिबदार और काबिल अदालत हो, जो मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का भी हक़ रखती हो। अब यहाँ पर सवाल एक और है। देखिए, हमारे वजारत ख़ारजा की जानिब से अभी कोई बाज़ाब्ता तौर पर इन तीनों बयानात के ऊपर रद्द अमल सामने नहीं आया। कल वो चूँकि अमेरिका ने हमारे जो एटमी मिज़ाइल्स हैं उनके ऊपर जो पाबंदी लगाई थी, उस पर तर्जमान दफ्तर ख़ारजा उन्होंने गालबन गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो दिया। वहीं पर ये ज़रूर कहा कि हम अभी यूरोपीय यूनियन के जो बयान हैं उसका जायज़ा ले रहे हैं, और साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपने इंटरनल मामलात को ख़ुद से देखने की सलाहियत जो है वो रखता है। अब सवाल पहला ये है कि क्या ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, क्या पाकिस्तान में मुदाखलत हो रही है? और दूसरा, इस सारे मामले में आपने यूरोपीय यूनियन ने जिन मुआहदों की बात की है, ये 1 दर्जन से ज़ायद कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन। वसीम, यहाँ पर एक तस्हीह करती चलूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन से पाकिस्तान सिग्नेटरी है। लेकिन यूरोपीय यूनियन का जो अहमियत या हवाला है उसको हम इस नज़र से भी देख सकते हैं कि जहाँ यूरोपीय यूनियन की हम बात करते हैं वहाँ पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी आ जाता है। पाकिस्तान उन 27 मुआहिदों जिनके तहत यूरोपीय यूनियन के अंदर पाकिस्तान के वो GSP+ का स्टेटस बहाल किया गया, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर तजारत समेत सरमायाकारी जो है वो यूरोपियन ममालिक से ज़्यादा की जाती है, और उसका सारे का सारा दारोमदार उन कन्वेंशंस के ऊपर, उन 27 शराइत के ऊपर, या आप कह सकते हैं मुआहिदों के ऊपर अमल दरामद पर होता है। तो यूरोपीय यूनियन की जानिब से इस किस्म का पैगाम आना कोई आम बात नहीं है। बहुत से लोग इसे कहते हैं कि GSP+ एक डिफरेंट मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो 27 कन्वेंशन जिन पर अमल दरामद के बाद पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस बहाल किया गया था, वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से भी जुड़ा था। उसके अलावा उसमें लेबर राइट्स थे, उसमें पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम है उससे मुतालिक कन्वेंशन थे, बुनियादी इंसानी हकूक़ पर अमल दरामद की बातचीत थी। तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल से, चले पहले आप कह रहे थे कि बुनियादी इंसानी हकूक़ एक जमात है तो वो बयानिया बना रही है, फिर आपने बाकायदा 26 नवंबर को अपने शहरियों के ऊपर गोलियां बरसाई,
اور اس کے بعد 26 نومبر کے واقعات پر بجائے شرمندہ ہونے کے آپ نے اس پر ایک اپنا الگ سے موقف رکھا. جو لوگ اس کی سچائی سامنے رکھ رہے تھے ان کو بھی کنفرنٹ کیا, آپ نے ڈپلومیٹس کو بلا کر بھی آواز اٹھائی, لیکن اس پر بھی آپ رکے نہیں. آپ نے تقریباً 1 ماہ مکمل ہونے پر 21 دسمبر کو 25 سیویلینز کو, بھلے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا لیکن آپ نے سزائیں سنا دی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ عبرت کا نشان بنا رہے ہیں. تو اس سے یہ تو ہونا تھا. ثانیہ 26 نومبر کی آپ نے یہاں پر مثال دی. ہماری جو ریاست بالخصوص ہمیں نام, کیونکہ ریاست ویسے تو اس میں تمام سٹیک ہولڈرز آتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ریاست ہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے. 26 نومبر کے اوپر عبدالرشید ہیں غالباً جو قلعہ عبداللہ کے تھے رہائشی, وہ گولی لگنے سے شہید ہوئے تھے. ان کے جو بھائی ہیں غالباً ان کا آج چوتھے مقدمے میں آج سماعت تھی 24 تاریخ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو. 3 مقدمات میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی, وہ جیل میں تھے. یعنی کہ آپ نے ایک شہید کے بھائی کو بھی پکڑ لیا جو کہ 18-19 سال کا ایک لڑکا ہے, اور اس کو آپ نے 4 مقدمات میں نامزد کر دیا. یہاں اٹک سے ایک اور شہادت ہوئی. وہ جو اب آج سے 2 روز قبل 13ویں جو کارکن ہیں جو شہید ہوئے ادریس, آپ دیکھیں کہ وہ اس ملک کی خفیہ ایجنسیوں سے چھپ چھپاتے علاج کے لیے پشاور پہنچے ہیں. انہوں نے اسلام آباد سے علاج نہیں کروایا. انٹرنیشنل قوانین ہیں, جنگ میں تو آپ ہسپتالوں کو چھوڑ دیتے ہیں, زخمیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ خواتین کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ اسکولوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہاں پر لاشیں بھی غائب کر دی جاتی ہیں. لیکن یہاں پر لاشیں غائب کر دی جاتی ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے, اب دیکھیں انیس ستی کی فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انیس شہزاد ستی جو اسلام آباد میں دن دہاڑے جن کو گولی لگی تھی مین چائنا چوک کے قریب وہ تھے, ان کے والد سب سے زیادہ ووکل تھے. ان کے والد شاید ان تمام شہداء میں سے جو ایک فیملی تھی اس میں سے تھے جو باقاعدہ انٹرویوز دے رہے تھے اپنے بیٹے کے خون پہ, بتا رہے تھے کہ اس کی ماں کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے غم میں ایک طرح سے پاگل ہو گئی, اور بھائی اس کا چھوٹا وہ بالکل نڈھال ہے. تو یہ تمام تر تفصیلات سامنے رکھنے کے جرم میں کیا ہوا, فیملی ان کی موو کر گئی. کل شیخ وقاص اکرم نے, پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی فیملی پشاور شفٹ ہو گئی. جو 2 لوگ تھے ان کے بھائی اور ایک ان کے تایا زاد غالباً جو ان کا کیس پرسو کر رہے تھے, ان کو بھی غائب کر دیا گیا. اور پھر اچانک وہ ایک دن کچھ افراد کے ساتھ عدالت میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ اس کیس کو انہوں نے خود نہیں فائل کیا تھا پوسٹ مارٹم کے لیے جو انیس شہزاد ستی کے لیے مقدمہ درج کرایا تھا, اور اس کے بعد وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے. آپ اس قسم کا سلوک کر رہے ہیں باقاعدہ, آپ تو ویڈیوز آ رہی ہیں, لوگ بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے, دوسرا آپ دیکھیں نا جس جی ایس پی پلس سٹیٹس کی آپ بات کر رہی تھی, ہم زیادہ معیشت کے کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہیں لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے. برطانیہ, یورپی یونین, امریکہ, آپ سب سے زیادہ برآمدات ان ملکوں میں کرتے ہیں. بالکل. وہاں پر ٹیکسز کی بھرمار ہوتی ہے. جی ایس پی پلس سٹیٹس سے آپ کو ان ٹیکسز سے ایگزیمپشنز مل جاتی ہیں جس سے براہ راست آپ کے اربوں ڈالر سٹیک پہ لگ چکے ہیں. لیکن کیونکہ آپ کا بیانیہ ہے, آپ نے فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں اور کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ کر لیا تھا, آئین اور قانون نہیں دیکھا آپ نے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں گے, لہٰذا پاکستان کو اس کے جتنے بھی نتائج بھگتنے پڑتے ہیں بھگتنے, ہم سزائیں سنائیں گے. اب کوئکلی میں 2 اور جو پریس ریلیزز ہیں وہ ذرا سامنے رکھ لیتے ہیں, اس پہ بات بھی کر لیتے ہیں. ایک تو ہم نے یورپی یونین کا پڑھ لیا, اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز امریکہ کا بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ آیا. امریکی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں شہریوں کو فوجی عدالتوں کی جانب سے دی گئی سزاؤں پر گہری تشویش ہے. ان فوجی عدالتوں میں عدالتی آزادی اور شفافیت کے ساتھ ساتھ شخصی حقوق کے ضامن قواعد و ضوابط کا فقدان پایا جاتا ہے. واشنگٹن نے پاکستانی حکام سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ ضوابط کے مطابق منصفانہ ٹرائل کا حق کا احترام جو ہے وہ کیا جائے جیسا کہ اس ملک کے آئین میں درج ہے. وہ آپ کو آئین پاکستان یاد دلوا رہے ہیں, آپ تو بھول چکے ہیں. پھر مزید برطانیہ کو بھی میں ایک ہی مرتبہ پڑھ دیتا ہوں. برطانیہ نے بھی اس سارے معاملے پر, فوجی عدالتوں کے معاملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتوں میں شہریوں پر مقدمہ چلانے میں شفافیت کا فقدان ہے اور منصفانہ ٹرائل کا حق بھی مجروح ہوتا ہے. برطانوی قانون کارروائیوں کے حوالے سے پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے. اچھا, ٹی وی چینلز پر نہ صرف یہ 2 فکرے چلائے گئے تھے, آج یہ نہیں چلایا گیا تھا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے پر تشویش ہے. یہ ٹی وی چینلز پر بار بار چلایا گیا کہ برطانوی قانونی کارروائیوں کے حوالے سے پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے. تاہم پھر آگے وہ لکھتے ہیں, فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل میں شفافیت اور آزاد تحقیقات کا فقدان ہوتا ہے اور منصفانہ ٹرائل کے حق کو بھی نقصان پہنچتا ہے. پھر یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ پاکستان کے جو سیاسی شہری ہیں ان کے حقوق کے لیے بین الاقوامی متحدوں کے تحت اپنی ذمہ داریاں پورا کریں. یہ پاکستان میں کوئی مداخلت نہیں کر رہا,
یہ اس طرح کے سائفر والی مداخلت نہیں کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دیجئے، ادروائز آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے، ورنہ آپ کے ہمارے ساتھ معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ پھر ہٹا بھی دیا گیا اور پھر کہا بھی گیا کہ ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں، امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر چھین سکتا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے آپ کے ان سیول اور پولیٹیکل رائٹس کی جو آپ عالمی دنیا کے ساتھ وعدے اور معاہدے کر چکے ہیں۔ آپ کنونشنز میں شریک ہو چکے ہیں، درجنوں کنونشنز ہیں، یو این کی قراردادیں ہیں، اس میں پاکستان اپنا موقف رکھ چکا ہے۔ تو یہ اس سارے معاملے کی یاد دہانی ہے۔ وسیم صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو اب جیسے کہا جاتا ہے نا، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے وزارت خارجہ کی جانب سے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب برٹش ایم پیز نے عمران خان کے فوجی تحویل میں دینے کے معاملے پر خط لکھا تھا، پھر ایک نائب وزیر خارجہ پاکستان آئے، پھر انہوں نے واپس جا کے اپنے ایم پیز کو بتایا ان کے وزیر خارجہ نے کہ نہیں عمران خان کو ملٹری تحویل میں فی الحال نہیں دیا جا رہا، ان کی اتھارٹیز اس کو ڈینائی کر رہی ہیں۔ تو اس تمام تر چیز کے اوپر جب امریکی کانگریس مین نے بیٹھ کر ایک قرارداد پاس کی پاکستانی الیکشنز پر، تو ہماری وزارت خارجہ کرتی کیا ہے؟ ہماری وزارت خارجہ ایک پریس ریلیز جاری کر دیتی ہے جس کے ذریعے وہ کہتی ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندرونی معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یورپی یونین، امریکہ اور پھر برطانیہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے اندرونی معاملات ہیں، آپ جو بھی کریں، لیکن جہاں آپ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جہاں آپ اپنے بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہاں پر ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سیاسی اور جو دیگر شہری ہیں جو سیاسی نہیں بھی ہیں ان کی شخصی آزادیوں کو کم از کم بحال رکھیں۔ لیکن وسیم ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ سب کچھ ایک شخص کے انا کے بھینٹ چڑھ رہا ہے، اور جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ جب عمران خان نے سائفر والی بات کی تھی تو تب ہمیں بیٹھ کر بتاتے تھے کہ امریکہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، یہ ہمیں بیٹھ کے بتاتے تھے کہ امریکہ یا برطانیہ یا بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا امیج کتنا خراب ہو رہا ہے۔ تو ان کو پچھلے 2 سال سے نظر نہیں آ رہا کہ ان کی ناک کے نیچے پاکستان کے امیج کا کیا بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ آپ کے سوال کو نا میں ایک اور سوال سے بھی جوڑتا ہوں۔ EU کا وفد آیا انتخابات کے موقع پر پاکستان میں، اب یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا نا فوجی عدالتیں، چلیں فوجی عدالتوں میں 9 اور 10 مئی کے بعد سزائیں پہلی مرتبہ سنائی گئی۔ یہ 19 ماہ سے ڈیٹینشن میں تھے، ملٹری کسٹڈی میں۔ پاکستان میں گزشتہ 2 برس سے بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور آئین پاکستان کو روندا گیا، تو یہ ان کنونشنز کی خلاف ورزیاں تھیں۔ تو یورپی یونین نے ایک ہومیوپیتھی سی پریس لسٹ جاری کر دی تھی، برطانیہ نے بھی اس سارے معاملے پر آواز اٹھائی تھی الیکشنز کے فوراً بعد۔ مگر اس طرح کا یہ جو ایک آپ دیکھ لیجئے کہ انٹرنیشنل پریشر بن رہا ہے، یہ تب کیوں نہیں بنا تھا؟ اس کی ایک وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی وہ اس سارے معاملے پر پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے آن بورڈ تھی، اور اس بات میں حقیقت ہے کہ اس وقت بھی ہم چاہے کہیں نا کہ جو دنیا ہے وہ ملٹائی پولر ہے، اس بات میں تو حقیقت ہوگی۔ مگر یہ جو لوگ کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی وہ کچھ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی دانشور ہیں وہ آر کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہتے ہیں او ہو امریکہ یہ کچھ بھی کر لے، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے پاس پلان بی ہے۔ وہ امریکن بلاک سے نکل کر وہ کہاں چلے جائیں گے؟ چائنیز بلاک میں۔ چائنیز بلاک ہوگا، وہ صرف کس وجہ سے ہوگا؟ کیونکہ معیشت کی وجہ سے ہوگا، لیکن اس طرح انٹرنیشنلی جو ایک ہائپ بنتی ہے، جو ایک ماحول بنتا ہے، پورا آپ کا یورپ، پورا آپ کا جو گلف کنٹریز ہیں، یہ کس کے مرہون منت ہیں؟ چائنا کے مرہون منت نہیں ہے، رشیا کے مرہون منت نہیں ہے۔ اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر تھوڑی سی انتظامیہ تبدیل ہوئی، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی اور اس کے بعد بیان بدلے۔ اور پھر مزے کی بات دیکھیے، کل وہ جو میتھیو ملر ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے جب ٹویٹ کیا تو ریچرڈ گرینل وہ ایک مرتبہ پھر آئے، انہوں نے اسے کو ٹویٹ کیا اور کہا کہ آپ ایک تو بڑا کمزور سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور بہت دیر سے دے رہے ہیں، آپ کھل کے بولیں اور کہیں فری عمران خان۔ تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ اور بائیڈن انتظامیہ ہے وہ عمران خان کی رہائی کے معاملے پر امریکہ میں بھی لڑ پڑے ہیں، وہ بھی اب کھل کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھنا ایک اور چیز ہے مریم، اب اس سارے معاملے میں 2 چیزیں ہیں، ہوگا کیا؟ یا تو سینیٹی پرویل کرے گی، ہمارے جو اس وقت اقتدار کی مسندوں پر بیٹھے اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ شاید کچھ سمجھیں گے، وہ اگر چیزیں بہتر کریں گے تو اس کے لیے ایک آپشن ہے اور ان کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ کیا ہو کہ یہ پیشے جو ہے یہ سد تک بڑھے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آئے اور وہ کہے کہ چلیں اب ہم ملٹری ٹرائل مزید نہیں کرتے۔ تو جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ جنوری میں ان مقدمات کے فیصلے کرنے جا رہا ہے، اور اس بینچ سے
सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो है वो 23 अक्टूबर का जजमेंट जो है जो अपहोल्ड करार दे दिया जाए। 26वीं आईनी तरमीम को भी थोड़ा सा वैलिडेशन मिलेगी उससे ये भी एक तासुर मिलेगा कि देखिए जी ये आईनी बेंच, ये 26वीं तरमीम और जस्टिस अमीन और इन जजेस के बारे में आप लोग क्या कहा करते थे कि ये एक सियासी जमात के साथ बाइस्ड हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं, मगर देखिए इन्होंने तो मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है उसको ही कलअदम करार दे दिया है। 23 अक्टूबर वाला जजमेंट जो है वो भी बरकरार रख दिया है। तो आप इस सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हैं और आप जस्टिस अमीनुद्दीन खान और आईनी बेंच और 26वीं आईनी तरमीम को भी थोड़ा उसको आप कॉन्फिडेंस दे सकते हैं या उसको थोड़ा सा वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ एक मसला है, आपको याद होगा कि 23 अक्टूबर 2023 को जब वो 6 रुकनी बेंच का फैसला आया, उसके बाद उसकी तफसीली वजूहात आई, तो आपको और मुझे भी याद है कि अभी हम उन तफसीली वजूहात को रिपोर्ट कर ही रहे थे कि अहकामात आए कि कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चल नहीं सकता। तो जब भी कभी फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसले आया करते हैं तो उनमें कोई ऑब्जर्वेशंस हुआ करती हैं, उनमें वजूहात होती हैं, और वो वजूहात लिखने का दमख़म, आई एम सो सॉरी टू से, इज़्ज़त माब जजेस हैं उन 6-7 अनमोल रत्नों के पास नहीं। उसमें जस्टिस है। मोहम्मद अली मज़हर चाहे जो भी हो, जजमेंट अच्छा लिखते हैं, वो फैसला लिखवा भी लिया जाएगा। ये सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है। आपका इस सारे आप उनको वे आउट बता दें। मैं देखिए वे आउट हो सकता है और मुमकिन है ऐसा हो, और फिर हमें बताया जाए कि देखो तुम आईनी बेंच के खिलाफ तनकीद करते थे, तुम कहते थे कि ये फैसला दे दिया। लेकिन वसीम, अगर कोई महज़िब मुल्क होता, फिर इससे इंतहाई माजरत के साथ हमारा मुल्क है, लेकिन अगर कोई महज़िब मुल्क होता तो वहाँ पर 19 माह जिन अफराद को एक गैर कानूनी तहवील में रखा गया, जो किसी सिविलियन का ये हक नहीं है, ना ही उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका ये जो है वो तकाजा है कि आप उस शख्स को एक ऐसी तहवील में रखें जो ना कानून इजाज़त दे, ना आइन इजाज़त दे, ना आपके मुल्क में जो राइज निज़ाम है वो इजाज़त दे, ना ही आपके बैनुल अक़वामी जो मुआहदे हैं वो इजाज़त दे, लेकिन आप एक शख्स को 19 माह रखें। 19 माह में कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं, फैमिली से मिलने नहीं दिया गया, कई की फैमिलीज़ ने कितना सफ़र किया हमें मालूम है, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कुछ अब वापस नहीं हो सकता, मगर बहरहाल अब जो रिएक्शंस थे वो आ चुके हैं, और वसीम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, एक बेहतरीन वे आउट यही हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अब जागे। उन्होंने जो 2 हफ्ते कबल ये फैसला सुनाने की इजाज़त दी उसको रियलाइज़ करें, और उसको रियलाइज़ करते हुए अपने जो आइन और कानून के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट की अपनी नज़ायर को सामने रखते हुए फैसला आइन और कानून के मुताबिक बनता है वो दें, और देते हुए ना सिर्फ मुल्क को एक वे आउट दें बल्कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान को इस जग हसाई से बचाएं। मुझे और वसीम मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए।